تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ یہ لڑائی کے بارے میں ان مہینوں میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی عظمت کا تقاضا ہے، ان کے اکرام کا تقاضا ہے کہ ان مہینوں میں سب گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اور رمضان کے بعد جس مہینے میں روزوں کی زیادہ فضیلت ہے وہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض ومنها 4 حرم۔ تمام قسم کی تعریفات حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ پر، لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ آج کا جو موضوع ہے یہ اس عید کی مناسبت سے یہ شاہ محرم ہے۔ یہ شہر محرم، اس کی کئی وجوہات ہیں کہ ہم نے یہ موضوع، یہ ٹاپک جو ہے وہ آج اختیار کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم کا مہینہ جو ہے اسلامی کیلنڈر کے مطابق جو ہے وہ پہلا مہینہ ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے اس میں بیان کرنی ہے کہ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر جو ہے وہ 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ 3 مہینے تو پیدر پہ ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، اور ایک رجب ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ شعار ہے کہ ہمیں حرمت والے مہینوں کا علم ہونا چاہیے۔ یہ حرمت والے مہینے جو ہیں یہ صرف ابھی نہیں ہیں، یہ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں اسی وقت سے ہیں، اور اسلام سے پہلے بھی عرب جو ہے ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے۔ خاص طور پر عرب جنگجو قوم تھی، ہر وقت ان کے آپس میں جنگ و جدال جو ہے وہ شروع رہتے تھے، لیکن وہ ان مہینوں میں آ کر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے جب حرمت والے مہینوں کا حکم قرآن میں آیا تو آپ سے سوال کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ۔ حرمت والے مہینوں میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے کا کیا حکم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تو ان کو بتا دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حرمت والے مہینے ان کا کیا تقاضا ہے؟ صحیح معنی اس کا یہ ہے کہ سب حرام چیزوں کو چھوڑنا ان مہینوں میں۔ ویسے تو ایک مسلمان جو ہے اس کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں کسی حرام کام کے قریب نہ جائے، لیکن خاص طور پر یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی عظمت کا تقاضا ہے، ان کے اکرام کا تقاضا ہے کہ ان مہینوں میں سب گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ جس طرح بھی ذی الحجہ کے دن پہلے گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو فضیلت دی کہ جو بندہ ان دنوں میں نیکی کرتا ہے اس نیکی کا اجر ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مہینے جو ہیں
ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مہینے ہیں ایک مسلمان اور مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان مہینوں میں گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ چھوٹا ہو گناہ بڑا ہو اس کے قریب نہ جائے، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ کی سزا بڑھ جاتی ہے اور گناہ کا کام جو ہے اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ ان مہینوں میں گناہ کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ یہ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا ہے، عظمت کا تقاضا ہے کہ ان مہینوں میں انسان کو نیکی کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے محرم کے 12 میں کرنے کے کام میں سے ایک روزہ بھی کہا گیا ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ یہ بھی اسی کی عظمت کا تقاضا ہی ہے کہ روزہ جب بھی رکھا جائے اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن رمضان جو ہے اس کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور رمضان کے بعد جس روزے کی زیادہ فضیلت ہے، جس مہینے میں روزوں کی زیادہ فضیلت ہے وہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینہ میں یہ روزوں کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے اور اس میں لڑائی جھگڑے کو چھوڑنا چاہیے۔ ویسے تو انسان جو ہے مسلمان، ہماری رہنمائی ہوئی ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، عام مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے۔ یہ عام مہینوں میں ہے، تو اگر حرمت کے مہینوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا دل کیسے سیاہ ہوتا ہوگا۔ فرمایا اگر تو وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر تو اللہ وہ نقطہ جو ہے، وہ سیاہ جو دل میں داغ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس داغ کو دور فرما دیتے ہیں، اس کا دل پھر صاف ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ کی توبہ نہیں کرتا، اب کچھ حصہ دل کا سیاہ ہوتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر میں یہاں تک کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے، اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ دل ہی ہے انسان کے اندر، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر میں ہے کہ جب دل جو ہے یہ صاف ہو جائے، اچھا ہو جائے، کہ ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے، اور جب یہ دل ہی فاصل ہو جائے ہر چیز فاصل ہو جاتی ہے، پورا جسم فاصل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ دل ہی جو ہے ہمیں احساس دلاتا ہے، جب یہ دل صحیح کام کرتا ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے بندہ، اس کا دل صاف ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کی رتی ہے، تو یہ اس کو ملامت کرتا ہے دل جو ہے کہ یہ تو نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے۔ تو جب اس کو احساس دلاتا ہے تو بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو صاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ تل کر ران، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ران کا ذکر کیا قرآن کے اندر، یہ گناہ کر کے جب جو ہے دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے قرآن میں۔ یہ بندے کا دل جو ہے یہ ایک مشینری دیکھ لیں، اگر مشینری جو ہے اس کو زنگ لگ جائے، کام کرنا چھوڑ جائے، اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ جو دل ہے ہمارا، اگر یہ اس کو زنگ لگ جائے، زنگ آلودہ ہو جائے، تو یہ دل جو ہے یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے پھر بندہ جو ہے گناہ کرے، نیکی کرے، اس کو کوئی احساس ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑیں، نیکی کی زیادہ کوشش کریں۔ ان مہینوں میں گناہ کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے محرم الحرام جو ہے اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں ہم مسلمان نیکی کی کوشش کریں، روزے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی حرمت کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔